بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں جس ٹاپک کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ایک نہایت افسوس اور المناک موضوع پر مبنی ہے، جس کا تذکرہ آج ہر کس و ناکس کی زباں پر ہے۔ وہ حضرات بخوبی اس بات کو جانتے ہیں جو واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر یا پھر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کہ کس طرح ہمارے ملک کے اندر آئے دن کڈنیپس، ریپس، کرپشنس اور موب لنچنگ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ملک سراپا دہشت گردی کا اڈہ بن چکا ہے، جسے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جب جی چاہتا ہے کسی کے ساتھ قتل عام کر دیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ موب لنچنگ کیا جاتا ہے۔ جب جی چاہتا ہے کسی معصوم بچی، راہ چلتی بچیوں کا کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور کاٹ مار کر کے ندی نہروں میں بہا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ حادثہ پیش آیا جھارکھنڈ کے شہر ہزاری باغ کے اندر۔ سلینا یاسمین نامی ایک بچی کے ساتھ کچھ درندوں نے مل کر بہت ہی غلط حرکتیں کی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند درندوں نے مل کر کے سلینا یاسمین نامی ایک بچی کو اغوا کیا، اور جب 2-3 دن بعد، کچھ دنوں بعد اس کی لاش پائی گئی تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دانت پر کیل ٹھوکے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے زخمی کیے گئے تھے، ان کو زہر دیا گیا تھا اور اس کے پورے جسم کو رسی سے باندھے گئے تھے۔ جب ان کیسز کا تذکرہ کرتا ہوں تو خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ کہاں گئی وہ انسانیت کہ جب کوئی ٹھیس کھا کر راستے میں گر جاتا تھا تو اٹھانے والا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ اٹھاتے ہی فوراً اس کی خیریت پوچھتا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب سب یہ محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اب یہ تعلقات اور باہمی رشتے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو مجھے سن رہے ہیں، کہ اگر ہم نے اسی طرح ظالموں کو بڑھاوا دیتا رہا، اگر ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی یہ سوچ کر کے کہ ابھی درندے ہمارے گھر تک نہیں پہنچے ہیں، تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ درندے ہمارے گھروں تک پہنچ جائیں گے اور ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ وہی کریں گے جو آج سلینا یاسمین کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اب نرم بستروں میں آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ببانگ دہل حق کی صدا بلند کرنی ہوگی اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب بھی ہمیں اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بھرپور اجازت دیتا ہے، اور ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں وہاں کی کانسٹیٹیوشن اور وہاں کا سمویدھان، وہاں کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کریں۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی، گھبرانے کی اور کسی سے خوف کھانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان معاملوں میں حکومت وقت سے اور برسر اقتدار پارٹی سے اور ان لوگوں سے جو سیاست کے میدان میں کام کر رہے ہیں، ان لیڈران سے ہمیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ پوچھنا پڑے گا اور ان سے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ ہم نے آپ کو پاور چیئر پر اس لیے نہیں بٹھایا کہ آپ صرف ان معاملات میں اور ان ظلم و ستم میں آپ صرف خاموش محض تماشائی بنے رہیں۔ آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے ہیں ان کے خلاف؟ آپ کیوں نہیں کارروائی کرتے ہیں ان کے خلاف؟ کیا یہی سب کچھ اب ہمارے ملک کے اندر ہوتا رہے گا؟ میرے عزیز دوستو، اب ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے، حق کی صدا بلند کرنی چاہیے۔ وہ وقت آ گیا ہے، ہم نے بہت سہ لیا، ہم بہت دن خاموش رہ گئے، اب ہم سے نہیں سہا جا رہا ہے۔
اب ہم کہیں گے حکومت سے کہ آپ پورے ہندوستان کے عوام سے کہیے کہ اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جس کسی نے کسی کے ساتھ موب لنچنگ کیا اس کے ساتھ بھی وہی کارنامے کیے جائیں گے. جس کسی نے کسی کا ریپ کیا، کسی معصوم بچی کا کڈنیپ کیا، اس کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا، اسے پھانسی کے پھندے میں چڑھایا جائے گا. یہ سب کچھ سزائیں ان کے لیے مقرر ہونی چاہیے، باضابطہ قانون بننا چاہیے، تاکہ کبھی ان درندوں کو ایسی حرکتیں کرنے کی جرت نہ ہو. اگر یہ سب کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو جاتا ہے، اگر یہ قوانین بن جاتے ہیں، تو مجھے یہ امید ہے کہ ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے اندر بسنے والوں کو محافظت ملے گی اور وہ اس طرح کے درندوں سے بچ پائیں گے، مامون اور محفوظ رہ پائیں گے، اور ہماری ماں و بہنوں کی بھی عزت بچ سکے گی. خدا کا واسطہ دے کر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب آپ گھروں کے اندر اپنے نرم بستروں میں آرام کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ اس کے خلاف اور اس طرح کے ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، حکومت تک اپنی آواز پہنچائیں، تاکہ جلد از جلد ان مجرموں کو سخت سے سخت اور کڑی سزا دی جائے. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری باتیں آپ سب سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آگے تک بھی اسے پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کو خود تک محدود نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ جہاں تک آپ سے ممکن ہو وہاں تک پہنچائی جا سکے. بس اسی چند باتوں پر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.